بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ چین کے اثر و رسوخ سے پریشان G7 ممالک کا نئے منصوبے پر اتفاق۔ G7 ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے کے لیے 400 کروڑ ڈالر کے بڑے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ سمیت مغربی ممالک چین کی بڑھتی ہوئی ترقی اور ترقی پذیر ممالک کے لیے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی کامیابی پر پریشان ہیں۔ G7 ممالک نے ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے سرمایہ کاری کے ایک ایسے منصوبے پر اتفاق کر لیا جس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور بیجنگ کے بڑھتے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیف بیزوس کے ساتھ خلائی سفر، خالی سیٹ 4 ارب روپے سے زائد میں فروخت۔ معروف ای کامرس ویب سائٹ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کے ساتھ خلائی سفر کرنے کے لیے نامعلوم شخص نے 4 ارب 36 کروڑ سے زائد روپے میں سیٹ پکی کر لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہر بوسٹن میں ہونے والی لائیو نیلامی میں نامعلوم شخص نے بھاری رقم ادا کر کے سیٹ اپنے نام کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیلامی 7 منٹ تک جاری رہی جس میں 140 سے زائد ممالک کے 7,000 لوگوں نے حصہ لیا۔ سیٹ خریدنے والے شخص نے اپنا نام پوشیدہ رکھا ہے۔ واضح رہے کہ بلیو اوریجن کمپنی پہلی دفعہ انسانوں کو خلا میں لے کر جائے گی۔ 11 منٹ کے خلائی سفر کا آغاز ٹیکساس کی وان ہورن بیس سے کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی غرب اردن میں گھر گھر تلاشی۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں گھر گھر تلاشی کی مہم کے دوران 6 فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ گرفتاریاں غرب اردن کے شمالی شہر جنین میں 2 روز قبل اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 فلسطینی شہریوں کی شہادت کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ ان فلسطینی شہریوں کو جنین کے نواحی علاقے مراکہ سے گرفتار کیا گیا۔ مودی سرکار غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں مزید تقسیم کے لیے سرگرم۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور 678 روز سے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کرنے کے بعد اب مودی سرکار اگلے مرحلے کے طور پر مقبوضہ ریاست کی مزید تقسیم کی تیاریوں میں ہے۔ اس تقسیم میں غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کو ہندو اکثریت اور RSS کی کالونیوں میں تبدیل کر کے علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس نئے منصوبے سے مقبوضہ ریاست کو اس کے حقوق ملنے کی بچی کچھی امید بھی ماند پڑ جائے گی اور زیر قبضہ لداخ، کشمیر اور جموں کو مکمل طور پر علیحدہ خطوں میں تبدیل کرنے کا پلان ہے۔ چین نے امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت G7 ممالک کے نام بڑا پیغام جاری کر دیا۔ چین کی جانب سے G7 ممالک کو پیغام دیا گیا ہے کہ اب ان کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ لندن میں قائم چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ وہ دن ختم ہو چکے جب چھوٹے ممالک کے گروپ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کا شروع سے اس بات پر یقین رہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک برابر ہیں اور اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ دنیا کے ممالک باہمی مشاورت سے چلنے چاہیے، نہ کہ چھوٹے ممالک کے واضح کیے گئے نام نہاد اصولوں کے مطابق۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی اقدامات جنگی جرائم ہیں۔ بنگلہ دیش فلسطینی عوام کو ان کے حقوق ملنے تک اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے، مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے نسل پرستانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک میں فلسطینی سفیر کی موجودگی میں بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا، اس سے پہلے کہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق مکمل طور پر حاصل ہو جائیں۔
مصر کا امریکہ سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کے باعث علاقائی جنگ چھڑنے کا اندیشہ ہے، مصر نے خبردار کر دیا۔ مصر نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ اسرائیلی وزیراعظم کو ایسی کوئی بھی کوشش کرنے سے روکے جو فلسطین کی صورتحال کو مزید بگاڑ دے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق رپورٹ میں ان اطلاعات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ قاہرہ نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس اگلا محاذ صرف غزہ کی پٹی تک محدود نہیں ہوگا، یہ کوئی بھی کشیدگی 3 محاذوں تک پھیل سکتی ہے، جس سے علاقائی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے حج انتظامات پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کی طرف سے رواں سال فریضہ حج کے متعلق انتظامات پر عالمی اسلامی اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی طرف سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے رواں سال حج کو محدود کرنے، مناسک حج کے موقع پر مقامی اور غیر ملکی مسلمانوں کے لیے صحت کے انتظامات کی تحسین کی ہے۔ کویت کا غیر ملکیوں کی آمد سے متعلق بڑا فیصلہ۔ کویت نے ویکسینیشن مرحلے کے باوجود شہریوں کی وبا سے تحفظ اور سلامتی کے لیے غیر ملکیوں کی آمد پر تا حکم ثانی پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خلیجی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکیوں کی آمد کا سلسلہ روک رکھا ہے۔ ویکسینیشن عمل کے باوجود غیر ملکیوں کی آمد بحال نہیں کی جا رہی اور تا حکم ثانی پابندی رہے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا فیصلہ وائرس کی نئی شکلوں اور اقسام سے شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ سفری پابندیاں۔ سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کی بڑی پریشانی دور کر دی۔ سعودی حکومت نے ایسے غیر ملکیوں کے لیے اہم وضاحت پیش کی ہے جو سفری پابندیوں کے باعث مملکت واپس نہیں آ سکے اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ذیلی ادارے جوازات نے ان غیر ملکیوں کی مشکلات آسان کر دی جو سفری پابندیوں کے باعث اپنے اقاموں اور ویزے کی توسیع نہیں کروا پا رہے۔ جوازات نے انہیں بتایا ہے کہ سعودی دستاویزات کی مفت توسیع کی جا رہی ہے، آپ کے بھی اقامے اور ویزے کی میعاد از خود بڑھا دی جائے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عازمین حج کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے رواں سال حج کے خواہش مند مقامی اور غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کے پہلے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے ویب سائٹ کا اجرا کر دیا۔ ویکسین نہ کروانے والوں کا 1 اگست سے مالز میں داخلہ ممنوع۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اتوار 1 اگست 2021 سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو تجارتی اداروں، شاپنگ سینٹرز اور مالز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ یہ بات واضح کر چکی ہے۔ کینیڈا میں ٹرک حملے میں شہید ہونے والے پاکستانی نژاد خاندان سپرد خاک۔ کینیڈا میں دہشت گردی کے ٹرک حملے میں شہید ہونے والے پاکستانی نژاد مسلمان خاندانوں کے 4 افراد کی تدفین کر دی گئی، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ افغان سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کی موجودگی ناقابل قبول ہوگی۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان انخلا کرنے والے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کی موجودگی ناقابل قبول ہوگی۔ افغان طالبان کے ترجمان نے قطری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی بہانے موجودہ غیر ملکی افواج کو دشمن اور قابض سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں کرونا کے سبب عائد پابندیوں کے مکمل خاتمے میں تاخیر کا امکان۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس کی ڈیلٹا ویریئنٹ کے سبب کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے کرونا پابندیوں میں خاتمے میں 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کرونا وائرس کے 8125 کیسز رپورٹ ہوئے۔
بھارت میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا۔ عالمی وبا کی پوری دنیا میں تباہ کاریوں کے بعد اب بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی آنا شروع ہوگی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھارت میں 41,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3300 مریض جان کی بازی ہار چکے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔